السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے کتاب نصیحت میرے پاس آ جانے کے بعد بہکا دیا۔ اور شیطان تو وقت پر انسانوں کو دگا دینے والا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 اور 29، 29 ہے سورہ فرقان۔ اس دن انسان حشر کے میدان میں پچھتائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلاں شخص اس لیے اللہ نے بولا فلاں، یعنی کوئی بھی، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، عالم، مفتی، دوست، رشتہ دار، کوئی بھی، سمجھا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے مجھے کتاب نصیحت، ہدایت، سمجھا، میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا۔ یہ کتاب نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے بہکا دیا۔ سوچیے آپ، حشر کے دن انسان یہ بات کرے گا، کتاب تو میرے گھر میں تھی، کتاب نصیحت تو اللہ نے جو بھیجا تھا میرے گھر میں تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ فلاں، کوئی بھی ہو، فلاں بولے تو یہ ہو، وہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، عالم، مفتی، محدث، عالم کی کتاب، حدیثوں کی کتاب، سمجھا آپ، اس نے گمراہ کر دیا، اس کو دوست بنایا۔ جس کی بات پہ چل رہے اس کو دوست بناتے نا، جس کو دوست بناتے اسی کی بات پہ چلتے نا، جیسے عالم، مفتی، محدث، بڑے بڑے، سمجھا آپ، شیخ الحدیث، اس کو بنائے بیٹھے ہیں نا آج دنیا میں، اس کی باتوں پہ چل رہے ہیں۔ جبکہ تمہارے پاس کتاب نصیحت آ چکی گھر میں ہے نا، اس دن پچھتائیں گے، ارے وہ کتاب نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ عالم نے گمراہ کر دیا، وہ مفتی نے، فلاں نے گمراہ کر دیا۔ کتاب نصیحت میرے پاس آنے کے بعد اس نے بہکا دیا، بہکا دیا نا آپ کو، قرآن سے دور کر دیا، آپ کو بہکا دیے۔ بخاری پڑھو، بخاری سمجھو گے، اس میں گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ ترجمہ بخاری کا عربی میں کیا سے اردو میں کیا گیا ہے، وہ پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بخاری پہ لگا دیے، فضائل اعمال پہ لگا دیے، منتخب حدیث پہ لگا دیے، مسلم ترمذی پہ لگا دیے، اس میں سچ جھوٹ بات ہے، تھوڑا سچ دے رہے تو آدمی خوش، قرآن کے مطابق، ارے بولے کیا باتیں ہیں، اور اسی کے اندر سے آڑ میں دشمن ڈپلیکیٹ بھی ڈالا ہے۔ پہلے اصلی کی سنگاتے نا، پہلے اوریجنل چیز دکھاتے، بعد میں ڈپلیکیٹ تھما دیتے، سمجھ رہے آپ، سب یہی کام ہوا۔ اس دن پچھتائے گا انسان، ارے فلاں کی بات سن کے آج میں پھنس گیا، قیامت کے دن میرے سارے عقیدے، میرے سوچ، میرا اعمال حدیث کے مطابق تھے، قرآن کے خلاف تھے۔ ایک گروہ سمجھا رہا تھا لیکن میں نے فلاں کو دوست بنائے بیٹھا تھا۔ کتاب نصیحت میرے پاس آنے کے بعد اس نے بہکا دیا۔ کہ نصیحت کی کتاب آنے کے بعد آپ کے گھر میں آ چکی ہے نا، نصیحت کی کتاب آئی ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں ہے کہ نہیں نصیحت کی کتاب، یہ کتاب ہے کہ نہیں؟ یہی اللہ نے آسمان سے جبریل لے کے آئے، بھیجا یہی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس۔ تو آپ سارے انسانوں، مسلمان تمام گھروں میں قرآن ہے نا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیمتی چیز، ایک دم اوریجنل نالج، پیور نالج میرے پاس پڑا ہے، گائیڈنس، ہدایت۔ دعا کرتے اللہ ہدایت دے، ہدایت کی کتاب ہی نہیں کھولتے تو ہدایت کہاں سے دے گا؟ دعا کرتے اللہ ہدایت دے، تو ہدایت کی کتاب یہ ہے نا، یہ جب کھولیں گے تو ہدایت ملے گی، خالی دعا کرنے سے تھوڑی ہدایت مل جائے گی۔ اللہ جو بھیجا ہے ہدایت کا سامان، قرآن، ہدایت کی کتاب بھیجا اللہ نے، تو اس کو جب کھولیں گے تو ہدایت ملے گی، پڑھیں گے تو۔ کیوں بولا اللہ نے اقرا، پڑھو، سمجھا، پڑھو بولا ہے نا قرآن کو، تو آپ پڑھو گے ہی نہیں اور وہ خالی دعا کریں گے اللہ ہدایت دے، اور عالم، مفتی، بخاری، فضائل اعمال پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی؟ سب گمراہی کتابیں ساری۔ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہی سورہ فرقان میں بول رہے ہیں، فلاں یعنی عالم، محدث کی کتاب پڑھ رہے، وہ دوست اس کو مان رہے جبھی تو پڑھ رہے۔ بخاری، سمجھا، بخاری کون ہے؟ انسان ہے نا، پھر اب وہ لکھے نہیں لکھے تو اللہ کو معلوم،
یہ جو الٹ پلٹ باتیں ہیں، کفر شرک قرآن کے خلاف باتیں، سمجھا؟ تو کون لکھا پتہ نہیں، 1200 سال ہو گیا امام بخاری کو مر کے، بخاری کتاب دنیا میں نبی کے بعد آئی ہے 200 سال بعد، اور آج 1200 سال ہے، کتنی ملاوٹ ہوئی وہ تو اللہ کو معلوم، لیکن قرآن فرقان ہے، قرآن سے جانچیں گے تو پتہ چل رہا ہے کہ سب قرآن کے خلاف باتیں، سمجھا؟ تو دوسری کتاب پڑھے کہ گمراہ ہو گئے، اس دن پچھتایا کہ فائدہ کیا، وہاں سے اگر آپ کو وہاں جا کے پچھتائیں گے تو فائدہ کیا، واپس تھوڑی عمل کرنے دنیا میں آنے ملے گا، نہ توبہ اس دن قبول ہوگی، سمجھا؟ اس دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اللہ نے بول دیا ہے قرآن میں، ساری باتیں بتا دیا ہے، نہ معافی نہ توبہ، معافی دنیا میں معافی مانگ لو اللہ سے اور سدھر جاؤ، توبہ کر لو سچی توبہ، سورہ تحریم آیت نمبر 8، توبہ بھی کرے تو سچی توبہ، یعنی توبہ کا مطلب ہوتا ہے، عربی ورڈ ہے توبہ، پلٹ آنا، رجوع ہونا، یعنی سدھر جانا، سدھر گئے، اصلاح کر لیے، چھوڑ دیے برے کام اور نیک عمل کرنے لگے برے کام، تو سچی توبہ ہے، سچی توبہ کرو اللہ کے آگے، اللہ فرمائے نا ابھی بھی وقت ہے، تو قرآن آپ لوگ کے سارے لوگوں کے گھر میں پھنس جائیں گے، اس دن تو وہ لوگ اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے، عالم مفتی، اس دن آپ اور عالم جھگڑا کریں گے، سمجھا؟ سوچو آپ اس دن جھگڑا کریں گے، آج دوستی کر رہے ہو نا، وہی عالم کہہ رہے، عالم صاحب مفتی صاحب ہاتھ چوم رہے، گلے لگ رہے، احترام ان کا، یہ نہیں معلوم کہ یہی ہے نا ہم کو بھٹکا رہا ہے، قرآن سے دور کر رہا ہے، بھٹکا رہے نا، تم نہیں سمجھو گے قرآن، تو یہ روکنا ہوا قرآن سے، بھٹکانا ہوا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، 17 علوم 14 علوم چاہیے، صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتی، تو ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، ارے بھائی پورے قرآن میں ہر لفظ کے کئی کئی معنی تھوڑی ہے، کچھ ایسے لفظ ہیں جس کے 2 معنی 3 معنی ہیں، لیکن ہر وہ آیت میں وہ جو معنی آدمی کرتا ہے ترجمہ اس عربی کا ماہر، تو وہ 3 معنی تو تینوں نہیں وہاں ڈال دیتا ہے، جو اس آیت میں ضرورت ہے جو فٹ بیٹھتی وہ یہ معنی رکھتا ہے، سمجھا آپ؟ عوام کو قرآن سے دور کرتے نہیں سمجھو گے، سمجھا آپ؟ ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، خالی عربی پڑھیں گے تو نہیں سمجھیں گے نا، تو گمراہ نہیں ہوں گے، سمجھیں گے ہی نہیں تو گمراہ کہاں سے ہوئیں گے، سمجھا آپ؟ یہ سازش ہے، نہیں سمجھیں گے تو گمراہ نہیں ہوئیں گے، جب کہ نہیں سمجھے اسی لیے گمراہ ہے، یہ بولتے ہیں کہ عربی پڑھو، عربی پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ عربی پہ پڑھیں گے تو سمجھیں گے نہیں کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اور ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے، پھر عالم لوگ کی ہوا گل ہو جائے گی، سوال کرنے لگیں گے، عالم لوگ سے بحث کرنے لگیں گے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ تو یہ کہہ رہے ہو، عالم لوگ کی ہوا گل ہو ہی رہی ہے، دیکھ رہا ہوں نا میں، آنے والے 10 سال میں عالم لوگ کا صفایا ہو جائے گا، سب ملاوٹی دے رہے ہیں نا، کوئی کم ملاوٹ کر رہا ہے کوئی زیادہ، لیکن ملاوٹ سب کے پاس ہے، کیوں؟ ملاوٹی کتاب سب کے پاس ہے نا، سمجھا؟ بخاری، فضائل اعمال، یہی 2 کتاب تو عوام کو گمراہ کی، نمبر 1 گمراہ کرنے میں تو بخاری، سیکنڈ نمبر فضائل اعمال، بعد میں فیضان سنت ہے یہ، لیکن بخاری کو تو ایک دم قرآن کے ایک دم پیریلل لا کے رکھ دی، یہ قرآن ہے اس کے ساتھ میں بخاری لا کے رکھ دی، قرآن اور بخاری، ارے بخاری کا ہی کی وہ کوئی کتاب ہے گمراہ کرنے کے والی کتاب، قرآن کے خلاف 50 باتیں، میں تو 10-15 ہی بتایا ہوں، ایسے 50 باتیں ہیں، اور میں 50 کیا، میں تو پڑھا نہیں ہوں، اگر پڑھنے لگوں تو میرے کو اندازہ ہے کہ کم سے کم 3 جلد 4 جلد، پتہ نہیں جلد چھپتے ہی جا رہی ہے، والیوم کتنے پرنٹ ہو رہے ہیں، کتنے کیا ہو رہا ہے، سمجھے آپ؟ کتنی ملاوٹی بات ہوگی اس کے اندر، ایک سے ایک عوام کو گمراہ، تو اس دن پچھتا کے فائدہ نہیں ہوئے گا نا، دیکھو آپ اس دن تو عالم اور جو عالم کے بولنے پہ چل رہے لڑیں گے، بڑے لوگ چھوٹے لوگ سے بولیں گے، یعنی عالم لوگ اپنے سے نیچے اسٹوڈنٹ لوگ کو بولیں گے، سورہ سبا آیت 32 دیکھ لو آپ، 31 32 37 تینوں پڑھو، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، ماننے والے ہوتے، مومن یعنی ماننے والے، اللہ کی بات کو، اللہ کو تو مان ہی رہے لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے، سمجھا آپ؟ مومن یعنی بلیور، بلیور یعنی اللہ کی بات کو ماننے والا، صرف اللہ کو مان رہا ہے اور رسول کو قرآن کو مان رہا ہے، لیکن اللہ کی بات قرآن کی بات کو نہیں مان رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ نہیں ماننا ہوا، چھٹلانا ہوا، بلکہ انکار کرنا ہوا، سمجھا؟ چھوٹے لوگ بولیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ماننے والے ہوتے اللہ کی باتوں کو، بڑے لوگ بولیں گے کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت جب سے تمہارے پاس آ گئی تھی، لو، بڑے لوگ بولیں گے ہم نے تھوڑی روکا تھا قرآن سے ہدایت،
جبکہ تمہارے پاس آ گئی تھی. ہدایت یہ ہے نا قرآن. ہم نے تھوڑی روکا تھا, اس دن پلٹ جائیں گے, آج تو روک رہے. تم نہیں سمجھو گے, سب کے بس کی بات نہیں, ترجمے سے مت پڑھو, گمراہ ہو جائیں گے, ایسا بول رہے نا. آج روک رہے, اس دن پلٹی مار دیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت جب کہ تمہارے پاس آ چکی تھی, بلکہ تم خود ہی مجرم ہو. وہ لوگ پلہ جھاڑ لیں گے, بولیں گے تم خود نہیں پڑھے ہدایت, ہم نے تھوڑی قرآن سے روکا تھا. ہدایت سے, ہدایت کیا ہے؟ قرآن. 32-33 میں پھر چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو بول رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا وہاں عالم مفتی کا. اللہ نے بتایا کہ ایسے جھگڑا ہوئیں گے, جن کی پیروی کر رہے ہیں, جو لوگ پیروی کر رہے ہیں دونوں لڑیں گے. 33 میں چھوٹے لوگ بولیں گے ارے تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکے رکھا تھا قرآن سے, جب تم کہتے تھے اللہ کے ساتھ کفر کرو, شرک کرو, بولتے تھے نا وسیلہ لو, ولی اللہ کو پکارو, رسول اللہ کو پکار سکتے, علی کو پکار سکتے, بابا خواجہ کو پکار سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو, کفر کرو. جب تم کہتے تھے کہ کرو تو کرتے تھے. اس دن پھنس جائیں گے. سب باتیں دیکھو لائن سے دیے, سورہ سبا 31, 32, 33, سمجھے آپ. وہ کافر لفظ ہے تو ایک دم چکما نہیں کھا جانا, عالم لوگ چکما دے دیں گے, ارے وہ کافر کے لیے. ارے بھائی کافر مطلب انکار کرنے والوں کے لیے, جو انکار وہ کر رہے تھے, وہ زیادہ انکار کر رہے تھے اللہ کی بات کا, تم تھوڑا تو کر رہے ہو نا انکار. تم بھی انکار کرنے والے میں ہی آ گئے, کافر میں سے ہی آ گئے. کافر مطلب انکار کرنے والا. آپ لوگ کو میں سمجھا رہا ہوں یہ سب طریقہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ ایک بات کا بھی اللہ کا انکار کافر, کفر, کفرو بھی آیات نا. ایک آیت میں اللہ کی ایک باتیں ہوتی ہے, اس کا انکار کرے تو کافر ہوتا, اس کو اللہ کافر بول رہا ہے. یہ مدرسوں کا سلیبس پیٹرن ہی غلط ہے نا. کافر مطلب نان مسلم, غیر مذہب والے کو کافر بولتے ہیں, جو اسلام میں داخل نہیں ہوا اس کو کافر. وہ تو ہے ہی ہے, وہ ٹوٹل 90%, 100% انکار کرتے. آپ 50% کرتے نا, 25% کرتے نا, 10% کرتے نا انکار, 10 بات اللہ کی انکار کرتے نا. ایک بات بھی انکار کفر ہے, سمجھا. ایک بات اللہ کی انکار کرنا کفر ہے. اللہ سکھا رہا ہے. دیکھو آپ, اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کی بات کا انکار کرنے والوں کو کافر بولتے ہیں, چاہے کلمہ پڑھا ہو چاہے نہیں پڑھا ہو. کلمہ پڑھنے والے کو ہی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کافر. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. کس کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا, کس کو بول رہا ہے؟ اے ایمان والو, اے کلمہ پڑھنے والوں, نماز روزہ حج کرنے والوں کو اللہ بول رہا ہے. تم اہل کتاب کی باتوں کو مانو گے تو تم کو ایمان لانے کے بعد یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تم کو ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والا بنا دیں گے. سمجھا آپ, کافر بنا دیں گے. تو نماز روزہ حج کرنے والے, کلمہ پڑھنے والے کو بول رہا ہے نا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, آل عمران 100 نمبر 100, بہت اہم آیت ہے. اسی سے آپ کا پورا دماغ کھل جانا چاہیے کہ ایمان والے لوگ بھی کافر ہوتے ہیں. کیسے؟ اہل کتاب کی بات مان لو گے تو اہل کتاب کی بات اس میں تو نہیں ہے نا, اس میں گھسائی نہیں ہے ان کی بات, جھوٹی بات ان کی جھوٹی بات اس میں گھسائی نہیں گئی جو اللہ کے خلاف ہے باتیں, وہ حدیثوں میں ہے. تو ان کی بات تم مان لو گے, جھوٹی حدیث مان لو گے جو قرآن کے خلاف حدیثیں ہیں, اس کو مان لو گے تو تم کو جہنمی بنا دیں گے. ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے تھے, سمجھا. اللہ پوچھے گا نا قیامت کے دن, وہی آل عمران میں دیکھ لو آپ, اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ سمجھا. تو پتہ کیا چل رہا ہے نعتوں سے, ایمان والا بھی کافر ہوتا ہے. سمجھا. اللہ کی آیت کا انکار کو کفر بولتے ہیں, کافر. ایک آیت میں ایک باتیں رہتی ہے, ایک جملہ, ایک سینٹینس, ایک آیتوں میں اللہ بتا دیا ہے. تو اللہ کافر کی تفسیر کر رہا ہے قرآن میں کہ کس کو کافر بولتے, سمجھا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا اور اس کو جھٹلایا, یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوچ لو آپ, سورہ بقرہ آیت 39. اللہ کی بات کا انکار یا جھٹلانا, یہ سب کام مسلمان کیسے کرتا مانو, حدیث مان کی جھوٹی, اللہ کی بات, قرآن کی بات کا انکار, یا بات اس کے اندر جو ہے اس کا انکار کرتا ہے انسان, اور جھوٹی حدیث کو مان لیتا ہے. سمجھا. جھوٹی حدیث مان لینے کے بعد
انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے. سمجھا؟ سب بات اللہ بتا دیا ہے. سمجھا؟ آیت آیت کا انکار کو آیت پورے قرآن میں آیت ہی آیت اللہ بتا رہے. اور جب مر کے ہم جائیں گے قیامت کے دن تو وہاں بھی اللہ بولے گا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی. یہ اس کے اندر آیتیں قرآن آیتیں آئی تھی. سورہ مومنون آیت نمبر 105. تو تو نے اس کو جھٹلایا، انکار کیا، تکبر کیا. سمجھا؟ سورہ مومنون 105. پھر سورہ زمر میں بھی وہاں بھی اللہ حشر کے دن انسان سے بولے گا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، پڑھ کر سنائی جاتی تھی آیتیں. سمجھا؟ تو نے اس کو جھٹلایا، تکبر کیا، انکار کیا، جھٹلایا. سمجھا؟ تو سب جگہ آیت، پوری دنیا میں اللہ بول رہا ہے میری آیت، مرنے کے بعد بھی آیت. تو اللہ تعالیٰ اسی سے فیصلہ کر رہا ہے، قرآن سے ہی. حشر کے دن دنیا میں بھی بولا اسی کی اتباع کرو، اسی پہ چلو، میری آیت پہ ایمان رکھو، میری باتوں پہ. اور وہاں بھی اللہ ہر انسان، ہر مجرم کو ایک ہی بات بول رہا ہے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی. تو ہر مجرم کے الگ الگ گناہ ہوئیں گے نا، کوئی کفر، کوئی شرک، کوئی زنا، کوئی دارو، کوئی جوا، کوئی زمین ہڑپ کیا، کوئی کسی کا مال ہڑپ کیا، کوئی سود بیاج لین دین انٹرسٹ لون سے کاروبار کیا. سب کے الگ الگ گناہ ہوئیں گے نا، تو سب کو اللہ آیت ہی بول رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہر بات کا جواب قرآن میں ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر مسئلے کا جواب قرآن میں ہے. جبھی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کے بارے میں ہی بول رہا. وہاں بھی ہر مجرم کو کچھ اور بات نہیں پوچھ رہا اللہ، صرف یہی کہ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی. سب آیتیں اس کے اندر ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے اندر سب باتیں. سمجھے؟ آپ سوچیے، آپ لوگ کو تو قرآن سے دور کر کے یہ لوگ غالب آ گیا. آپ کے پاس تو ہدایت گھر میں آ چکی. ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہدایت گھر میں ہی ہے. پڑھتے ہی نہیں تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کھولیں گے تو ہدایت ملے گی نا، آپ کھولے گی. قرآن کھولتے نہیں، اپنی زبان میں معنی سے پڑھتے ہی نہیں. ترجمہ کیا صحیح، کون سا عالم کیا بول رہا ہے، کون سا عالم صحیح بول رہا ہے، کون سا غلط، آپ کو شعور ہی نہیں، کیونکہ خود پڑھے نہیں قرآن. اپنی زبان میں پڑھو. سمجھا؟ قرآن سے روک دی آپ کو یہ لوگ نے سازش کر کے. سمجھا؟ یہ دشمنوں کی سازش پہ یہ لوگ چل رہے ہیں. وہ ہے نا، اللہ نے بتایا کہ دشمنوں کی سازش کیا رہے گی، وہ کیا سازش کریں گے دشمن، اللہ نے قرآن میں بتا دیا. سمجھا؟ تاکہ ایمان والوں ہٹے نہیں. سمجھا؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور یہ کافر کہتے ہیں، یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، اور کوئی سنائے تو ڈسٹرب کرو، شاید تم غالب آ جاؤ. سمجھا؟ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو مت. دشمنوں کی سازش یہ اللہ بتا رہا ہے، وہ لوگ ایسا سازش کریں گے. قرآن پڑھا جائے تو سنو مت، اور کوئی سنائے تو ڈسٹرب کرو، یعنی دور رکھو ان کو قرآن سے. سنو مت، کسی کو سننے مت دو. قرآن پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو یہ لوگ پوری دنیا فتح کر لیں گے، اور پھر دنیا بھی فتح اور آخرت بھی جنت. تو ان کو قرآن سے دور رکھو، گمراہ کر دو، قرآن سمجھنے مت دو. لگا دو بخاری میں، فضائل اعمال میں، وہی لوگ دیے یہ سب ملاوٹی کتاب. بخاری فضائل اعمال کون دیا آپ کو؟ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا. تو وہی پچھتائیں گے کچھ دن جو آیت میں نے پہلے پڑھا. آئے کاش میں نے فلاں کی بات نہ سنی ہوتی، نہ بخاری نہ فضائل اعمال کی بات سنی ہوتی، نہ مسلم نہ ترمذی. فلاں کی بات نہ سنی تھی، اس نے مجھے ہدایت جبکہ میرے پاس آ چکی تھی، نصیحت آ چکی تھی، اس نے گمراہ کیا. تو قرآن سے دور کر کے آپ کو گمراہ کر دیے. سمجھا؟ حامیم سجدہ فصیلت کی 26 نمبر کی آیت ہے، قرآن سے روکنے کی سازش. سمجھا؟ آپ یہی سازش دشمن کر کے چلے گئے. یہ سب عالم مفتی مدرسہ عوام کو قرآن سے روک رہے، دشمنوں کی سازش خود چلا رہے. عوام کو تم نہیں سمجھو گے، قرآن سے دور رہے. اور بخاری سمجھو گے، بخاری بھی تو عربی میں تھی. اللہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عربی میں ہی تھی نا. تو بخاری میں عربی میں ہی تھی، تو اس کو ترجمہ کرے تو وہ ترجمہ عربی کا ترجمہ پڑھے گے تو گمراہ نہیں ہوئیں گے، اور قرآن عربی میں اس کا ترجمہ پڑھے گے تو گمراہ ہو جائیں گے. سازش سمجھ رہے ان لوگ کی چال بازیاں. بخاری بھی عربی میں تھی، نبی کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں مسجدوں میں حدیث بخاری کی، اٹھتے بیٹھتے اہل حدیث میں. وہ پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوئیں گے، اور قرآن عربی میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بخاری کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوئیں گے. سازش سمجھ رہے ہیں، چال بازیاں. یہی سمجھ لو آپ کیا چیٹنگ چل رہی. نبی کی جتنی بھی حدیثیں عربی میں تھی نا، اس کا ترجمہ کیے. وہ ترجمہ دھڑلنے سے سمجھا رہے، اس میں نہیں بول رہے نہیں سمجھو گے، سب کے بس کی بات نہیں ہے، کئی لفظ کے معنی ہے.
عربی کے نبی کی حدیثوں میں بھی بولو نا یہ سب بات. کیوں حدیثوں کا تو دشمن نے پورا تم کو دیا پیکیج, حدیثوں کا پیکیج تم کو دشمن نے دیا ہے کہ یہ پڑھو, قرآن سائڈ, قرآن سے دور رکھو, ڈائیورٹ اٹینشن, ریپلیس کر دو قرآن کی جگہ پہ بخاری, فضائل اعمال. اب اتنی آسان بات نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا سمجھیں گے آپ, کبھی ہدایت نہیں ملے گی. آپ خالی باتیں ہیں, خالی مفتی اور فرقوں میں جو گھسے ہوئے نکلنا مشکل ہے. ہدایت ملنے کے بعد بھی ارے میں نکل جاؤں گا تو یہ پوری ٹولی چھوٹ جائے گی, پوری ٹولی تم کو گمراہ بولے گی. اگر تم قرآن کی بات پہ لے کے چلو گے, پورا اہل حدیث لوگ بولیں گے گمراہ ہو گیا, بائیکاٹ کرو. تو آپ ڈر رہے ہو اکیلے, ارے اکیلے رہ کے جنت مل جائے تو کامیابی. تبلیغی جماعت, ارے میں یہ بولوں گا فضائل اعمال میں غلط, تو پورے جماعت والے میرا بائیکاٹ کریں گے. تو اس سے اچھا چلتے رہو اندر, سیدھا جہنم, سارے فرقے جہنم میں. نبی بولے نا سارے فرقے جہنم سوائے نبی صحابی کے نقش قدم. سمجھے آپ, ہدایت گھر میں ہے آپ کے, آ چکی ہدایت کی کتاب, کھولو پڑھو. دشمن قرآن سے دور کر رہا ہے, کر دیا ہے, آپ بہت دور چلے گئے. ترجمے سے پڑھو قرآن, خود پڑھو, ہدایت ملے گی قرآن سے, ہدایت کی کتاب قرآن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.